بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے نامدیو مالی. اس کو تحریر کیا مولوی عبدالحق نے. 1872 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں ان کی وفات ہوئی. اسٹوڈنٹس، میں آپ کو صرف وہی لائنز پڑھ کے بتاؤں گی جو کہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے، یعنی جن کو ایگزامز میں MCQ میں یا شارٹ کوسچنز میں پوچھ لیا جاتا ہے. اس میں اہم باتیں میں ابھی آپ کے سامنے ریڈنگ کروں گی. مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یوپی کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے MAO علی گڑھ کالج میں داخلہ لے لیا. یہاں وہ پروفیسر آرلنڈ اور مولانا شبلی کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے ہم جماعت رہے. 1894 میں BA کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے. چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دیے، پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا. اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے. بعد ازاں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے. 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے. یہاں تک اہم ہے. اس کے بعد 1949 میں پاکستان آ گئے اور 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے. اس کے علاوہ جو آپ کے لیے یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ انہیں بابائے اردو کا لقب بھی ملا. آخر میں آپ ان کی تصانیف کے بارے میں لکھیں گے اور یاد رکھیں گے کہ ان کی تصانیف کون کون سی ہے. ان کی تصانیف ہے محروم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں. جی، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. نامدیو مقبرہ رانی دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا. یہ مقبرہ بچوں مغلیہ دور کا ایک تاریخی مقبرہ تھا اور یہ ایک مغل بادشاہ کی ایک ملکہ کا مقبرہ تھا اور یہ اس کے کئی حصے تھے. یہ عمارت کافی بڑی تھی اور کئی حصوں پر مشتمل تھی اور اس کے ایک حصے میں مولوی عبدالحق نے اپنا دفتر بنا رکھا تھا اور یہ ان کی ہی تحریر ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا ایک تجربہ ہمارے ساتھ بیان کیا ہے. جی، ذات کا ڈھیر جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے. جی، ڈھیر ہندوؤں کی بہت نیچ قوم ہے جس کو ہم شودر بھی کہتے ہیں. قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے. امتیاز مصنوعی ہے یعنی یہ جو فرق ہے یہ مصنوعی فرق ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا. سچائی، نیکی، حسن کی میراث نہیں ہے. جی، میراث وراثت. جو خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں، یعنی مصنف کے نزدیک تمام لوگ برابر ہیں اور اس میں ذات کے اونچی اور نیچی ذات ہونے کا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ انسان کی اپنی خوبی ہوتی ہے، اپنی اس کی اچھائی ہوتی ہے کہ اس میں کون کون سی خوبیاں ہیں. وہ خوبیاں نیچی ذات کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور اونچی ذات کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے. کیس ہو، کہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. یہاں حالی کا ایک شعر انہوں نے تحریر کیا ہے کہ مجنوں ہو یا فرہاد ہو جس نے محبت میں پہاڑ کو کھودا تھا، عاشقی کسی کی ذات نہیں، محبت کرنا کسی ایک کا حق نہیں بلکہ سب کر سکتے ہیں. مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں تھا. احاطے اس کا جو آگے جو صحن ہے، آگے جو بڑا سا حصہ ہے وہاں پر ان کا مکان بنا ہوا تھا. میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا. چمن باغ بنانے کا کام انہوں نے نامدیو کے سپرد کر دیا. میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا. میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا. لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا. جی،
اب مصنف جو ہے ہر وقت وہاں بیٹھ کے لکھتے تھے کھڑکی کے پاس، تو کبھی کبھی وہ نظر اٹھا کے دیکھ لیتے تھے، تو کیا دیکھتے تھے کہ نام دیو مالی جو ہے وہ ہماتن اپنے کام میں مصروف رہتا، یعنی مکمل توجہ سے وہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ بعض اوقات اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، بہت حیرت ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا ہے، اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے، تھاملا قیاری، تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا، تالاب سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کیا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، ہر رخ سے، ہر سمت سے وہ مڑ مڑ کر اپنے پودے کو دیکھتا تھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اس سے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا اور مسکراتا اور خوش ہوتا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام بیگار ہے۔ یعنی نام دیو مالی اپنے کام سے اتنی محبت کرتا تھا، اپنے پودوں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ پانی دینے کے بعد وہ ہر سمت سے مڑ مڑ کر اپنے پودوں کو دیکھتا تھا۔ اور کام کرنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب انسان اس میں پوری توجہ دے اور مزہ لے، اور بے مزہ کام نہیں ہے، بیگار ہے، یعنی جبرن لیا گیا کام کو بیگار کہتے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اس سے دیکھا کرتا، مگر اس سے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اب وہ مصنف کیا کرتا، بعض اوقات دلچسپی سے اپنا کام چھوڑ کر اس کو دیکھتا رہتا، لیکن نام دیو مالی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، وہ مصروف رہتا اپنے کام میں۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح اس کی پرورش اور نگہداشت کرتا تھا۔ پرورش، حفاظت کرنا، نگہداشت، دیکھ بھال، پرورش پروان چڑھانا، نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، اس کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی، ٹانٹا مضبوط دیکھ کر۔ یعنی وہ اس کو اپنے کام سے اتنی محبت تھی، پودوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ اس کو جھک جھک کر دیکھتا رہتا، ایسے لگتا جیسے وہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے پودا بڑھتا ویسے ویسے وہ خوش ہوتا اور لگتا تھا اس کا بھی دل بڑھ رہا ہے، اور پودوں کو بڑھتا اور مضبوط دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی، یعنی وہ بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ بیماری پیدا ہو جاتی تو اس سے بڑا فکر ہوتا، بازار سے دوائیاں لاتا، باغ کے دروغے یا مجھ سے کہہ کر منگواتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے، سیوا خدمت کرتا، ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، ہزار جتن، بہت زیادہ کوششیں کرتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا، پروان چڑھے، پرورش کی، پھلے پھولے۔ جی، باغوں میں رہتے رہتے اس سے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، پہچان ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے اس کا علاج کرتا، شفقت، محبت سے، غور، توجہ سے اس کی علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لیتے، بلا تعامل چلا جاتا، بلا تعامل، بغیر سوچے سمجھے چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ جی،
यहाँ तक उन्होंने बताया कि बाग में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की बहुत पहचान हो गई थी, लिहाजा वो बच्चों का इलाज मुफ्त करता था और लोग दूर दूर से अपने बच्चों के इलाज के लिए इसके पास आते और वो मुफ्त में उनका इलाज करता। वो खुद भी साफ सुथरा रहता था और ऐसे ही अपने चमन को भी रखता था, इस कदर पाक साफ जैसे रसोई का चौका। यहाँ पर मुसन्निफ ने मिसाल दी है कि वो बहुत साफ सुथरा पाक रहता था, इतना पाक साफ अपने चमन को भी रखता था, बाग को भी रखता था। और मिसाल कौन सी दी है? रसोई का चौका, यानी चूल्हे की मिसाल दी। हमारे किचन में, किचन सबसे साफ सुथरी और पाकीज़ा जगह होती, क्योंकि वहाँ हम खाना पकाते हैं। तो चूल्हे के आसपास का जो एरिया होता है, इर्द गिर्द जो हमारी जगह होती है, उसको कहा है रसोई का चौका। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहेगा, मजाल जुरत। रविशें बाकायदा, थामले दुरुस्त, सिंचाई और शाखों की काट छांट वक्त पर झाड़ना, बहारना, सुबह शाम रोजाना गर्ज सारे चमन को आईना बना रखा था। जी, रविशें कहती हैं जो रास्ते बने हुए थे, बाग में रास्ते बने हुए, उसको रविशें कहती हैं। थावले क्यारियां, सिंचाई पानी देना, और गांठ छांट वक्त पर शाखों को काटना। बाग के दरोगा अब्दुल रहीम खान फैंसी खुद भी बड़े कारगुजार मुस्तैद शख्स थे। कारगुजार काम करने वाले, मुस्तैद बहुत होशियार, चाको चौबंद, और दूसरों को भी खींच तान कर काम लेते थे। खींच तान कर जबरदस्ती काम लेना। अक्सर मालियों को डांट डपट करनी पड़ती थी, वरना जरा भी निगरानी में ढील होती, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते, या बीड़ी पीने लगे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, या साए में जा लेटते। आमतौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाक़या हुआ है। आराम तलबी हम में कुछ मरूसी हो गई है, लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई। वो दुनिया माफिया से बेखबर अपने काम में लगा रहता था, न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह। दुनिया माफिया, दुनिया जहां से, सताइश तारीफ, तमन्ना आरजू, सिला तोहफा। एक साल बारिश बहुत कम हुई, कुओं और बावलियों में पानी बराए नाम रह गया। यानी बारिश नहीं हुई थी तो कुएं तो आपको पता है गहराई में खोदे गए पानी के लिए, पहले ज़माने में खोदे जाते थे ज़मीन की सतह से नीचे जाके, जहाँ पानी होता है वहाँ पे बड़े बड़े कुएं खोद लिए जाते थे, वहाँ से पानी खींच कर निकाला जाता था। और बावलियाँ उस जगह को कहते हैं जो कि सतह ज़मीन से नीचे बनाई जाती थी, और पुख्ता कुएं होते थे जो सतह आब तक उतरने के लिए, वहाँ पानी भरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थीं, ताकि रस्सी से खींच कर पानी ना निकाला जाए बल्कि डोल से भरकर निकाला जाए। तो उन जगहों पर भी, कुओं और बावलियों में भी पानी बराए नाम रह गया, यानी बहुत थोड़ा रह गया था नाम का। बाग पर आफत टूट पड़ी थी, मुसीबत आ गई थी। बहुत से पौधे और पेड़ तलफ हो गए थे, ज़ाया हो गए थे। जो बच रहे वो ऐसे निढाल और मुरझाए हुए थे जैसे दिक के बीमार। निढाल बुरा हाल, दिक के बीमार यानी टीबी के बीमार, जिस तरह से इंसान होते हैं इस तरह से पौधे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन नामदेव का चमन हरा भरा था, और वो दूर दूर से एक एक घड़ा पानी का सर पर उठा कर लाता और पौधों को सींचता। यानी उसका चमन क्यों हरा भरा था? वो बहुत दूर दूर से पानी लेकर आता था और अपने पौधों को सींचता था, यानी उनको देता था। ये वो वक्त था कि कहत ने लोगों के औसान खता कर रखे थे, उनके होश गुम कर रखे थे। वो बेचारे बहुत परेशान थे, और इन्हें पीने को पानी मुश्किल से मुयस्सर आता था, मगर ये खुदा का बंदा कहीं ना कहीं से ले ही आता था और अपने पौधों की प्यास बुझाता। जब पानी की किल्लत कमी, तो इसने रातों को भी पानी ढो ढो कर लाना शुरू किया। ढो ढो कर, उठा कर अपनी पीठ पर लाद कर लाता था। पानी क्या था? यूं समझिए आधा पानी आधी कीचड़ होती थी।
لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، آب حیات زندگی دینے والا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ اب مصنف کیونکہ اس کی محنت دیکھ رہے تھے اور اس کی بے مثال کارکردگی تھی تو وہ انہوں نے انعام دینا چاہا، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ وہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، حقدار نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو، وہ ہر حال میں ہی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کتنے بھی تنگی ترشی، کتنے بھی برے حالات ہوں، اس کو ہر طرح کی محنت اور تکلیف برداشت کر کے اپنے بچوں کو پالا جاتا ہے۔ لہٰذا نامدیو کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی انعام کا کوئی بھی حقدار یا مستحق نہیں ہوتا، لہٰذا اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا، یعنی ان کے سپرد کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، یعنی ان کا شوق بہت مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ تھا، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا، جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، پٹا پڑا تھا، بھرا ہوا تھا۔ یعنی یہ جب وہاں کے ناظم کو خیال آیا کہ یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، یہاں پہ ایک باغ ہونا چاہیے، تو یہ کام انہوں نے نواب سراج الحق کے سپرد کیا، اور ان کا یہ ذوق بہت اچھا تھا باغ لگانے کا۔ لہٰذا جب وہ وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا جو علاقہ ہے اور جو احاطہ ہے مغلیہ باغ کا، وہ بہت سنسان اور ویران ہے، جانور ہیں اور جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، اور آج باغ کی اتنا خوبصورت باغ یہاں نظر آ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہی نظر آ رہا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے، لطف اٹھاتے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے کا بھی کمال تھا۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے، قدر کرنے والے، پرکھنا، جانچنا۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا، کئی نگران کار، بیسیوں مالی، اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹھ تھے، شان و شوکت تھی۔ یعنی شاہی باغ میں جب گئے تو بہت دور دور سے وہاں پہ مالیوں کو بلایا جاتا تھا، اور وہ بڑے ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، ان کا خیال تھا، ان کا ادراک تھا، ان کی سوچ اور سمجھ تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا، یعنی یہاں آ کے بھی نامدیو نے اسی طرح سے محنت کی۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی۔ یعنی نامدیو نے کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن دھن ایسی تھی، کام کرنے کا اتنا جذبہ اور شوق تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا، اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا، سب سے اچھا رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سندھی شراب پیتے، یہ نہ کبھی کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ تھا اور کام۔ سندھی شراب اس کو کہتے ہیں جو کھجور کے رس سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں کے بھی اس نے اپنے کام سے کوتاہی نہیں کی، جبکہ دوسرے مالی کوتاہی کرتے تھے اور شراب پیتے تھے اور بیڑی پیتے تھے، جبکہ یہ ہر وقت کام میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اس سے کیا معلوم تھی کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، قضا موت، مکھیوں کا غضبناک جھلڑ،
اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ اب وہ اتنا اپنے کام میں مصروف تھا کہ شہد کی مکھیوں کے حملے کا پتہ نہ چلا، اور وہ گروہ جھلڑ، وہ غضبناک جھلڑ یعنی غصے سے بھرا ہوا جو گروہ تھا، اس نے اتنا کاٹا نامدیو مالی کو کہ بے دم ہو گیا، یعنی وہاں پر وہ ادموا ہو گیا اور اسی طرح اس کی جان نکل گئی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا اور منکسر المزاج تھا، یعنی انکساری تھی اس کی ذات میں بہت زیادہ۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، یعنی وہ اس کے چہرے پر تازگی ہوتی تھی اور ہونٹ مسکراتے رہتے تھے۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، یعنی بڑے ادب سے ملتا۔ غریب تھا، تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا، بساط سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر سب کی مدد کرتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جھاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اس سے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہت بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا، اس سے کسی سے بیر تک تھا نہ جلاپا، نہ وہ کسی سے دشمنی رکھتا تھا، نہ ہی کسی سے حسد کرتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اس سے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ یہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی رہتی جب تک کہ انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی، یعنی وہ اتنا نیک تھا کہ وہ اس احساس کے بغیر کہ وہ کوئی نیکی کر رہا ہے، وہ ہر کسی سے نیکی کرتا رہتا تھا۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے، ایک بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال اس درجے تک پہنچانا جو کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی انسان کا کمال ہوتا ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے، کندن خالص سونا، بے عیب ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، جانچ پڑتال یعنی اعمال کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی، استعداد، صلاحیت، ودیت کی عطا کرنا، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا، یعنی اللہ کے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر، پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف۔